کیا ایک 34 سالہ سوشلسٹ نوجوان جس کی والدہ ہندو ہوں پاکستان کے کسی بڑے شہر کا میئر بن سکتا ہے؟ آج ہم جس کالم پر بات کر رہے ہیں وہ جنگ اخبار میں شائع ہوا اور اسے لکھا ہے حامد میر نے۔ کالم کا عنوان ہے اگر زہران ممدانی پاکستانی ہوتا۔ آئیے اس کالم پر بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں کتابوں کا نچوڑ، وائرل موضوعات اور وہ خبریں جن پر بات ہونی چاہیے۔ پڑھنے والے ہم، سننے والے آپ۔ سب سے پہلے حامد میر نے اس کالم کی بنیادی بات کیا رکھی ہے؟ دیکھیں، حامد میر اس کالم کا آغاز ایک بہت ہی چونکا دینے والے سوال سے کرتے ہیں۔ وہ ایک منظر نامہ بناتے ہیں کہ امریکہ میں نیو یارک سے الیکشن جیتنے والے 34 سالہ زہران ممدانی اگر وہ پاکستان میں الیکشن لڑ رہے ہوتے تو کیا ہوتا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ زہران ممدانی فخریہ طور پر خود کو سوشلسٹ کہتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی کھلم کھلا مخالفت کی تھی۔ تو حامد میر فوراً اس کا موازنہ پاکستان سے کرتے ہیں کہ بھئی یہاں تو اگر صدر یا وزیر اعظم کسی امیدوار کے خلاف ہو جائیں تو اس کا جیتنا تقریباً ناممکن بنا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ زہران کے خاندانی پس منظر کی تفصیل بھی دیتے ہیں کہ ان کے والد محمود ممدانی ایک بھارتی گجراتی مسلمان ہیں اور والدہ میرا نائر دہلی کے ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک بہت مشہور فلم میکر ہیں۔ اس پس منظر کی بنیاد پر حامد میر پاکستان اور امریکہ میں کیا فرق واضح کرتے ہیں؟ جی، یہی وہ نقطہ ہے جہاں حامد میر کے مطابق دونوں معاشروں کا اصل فرق سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر زہران ممدانی پاکستان میں امیدوار ہوتے تو مخالفین ان کی والدہ کے سیاسی نظریات یا ان کی فلموں پر شاید بات ہی نہ کرتے۔ سارا زور، مطلب سارا اعتراض اس ایک بات پر ہوتا کہ ایک ہندو ماں کا بیٹا ایک مسلمان ملک کے کسی شہر کا میئر کیسے بن سکتا ہے۔ اسے ایک خالص مذہبی ایشو بنا کر ان کے خلاف مہم چلائی جاتی۔ اس کے بالکل برعکس امریکہ میں ووٹرز نے اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ حامد میر یہ بھی بتاتے ہیں کہ زہران نے غزہ پر اسرائیلی مظالم کی کھل کر مذمت کی، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ میئر بنے تو نیتنیاہو کو نیو یارک آنے پر گرفتار کر لیں گے۔ ظاہر ہے ان کے مخالفین نے اس بیان کو اور 9/11 کے واقعے کو استعمال کر کے مذہبی نفرت پھیلانے کی کوشش کی، لیکن نیو یارک کے عوام نے، جن میں ہر رنگ، نسل اور مذہب کے لوگ شامل تھے، اس پروپیگنڈے کو پوری طرح مسترد کر دیا۔ آگے چل کر حامد میر اس جیت کو کس بڑی تبدیلی سے جوڑتے ہیں؟ حامد میر کے نفین زہران ممدانی کی یہ جیت صرف ایک الیکشن میں کامیابی نہیں، بلکہ یہ مغرب میں اسلاموفوبیا کے شکست کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد مغرب میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کو باقاعدہ ایک انڈسٹری بنا دیا گیا تھا، لیکن اب خود مغربی معاشرے اس نفرت کو رد کر رہے ہیں۔ وہ اس کی پہلی بڑی مثال لندن میں صادق خان کا میئر بننا بتاتے ہیں، اور اب زہران ممدانی کی جیت کو اسی سلسلے کی دوسری کڑی قرار دیتے ہیں۔ حامد میر یہ بات بھی واضح کرتے ہیں کہ زہران نے اپنی مہم مذہب کے نام پر نہیں چلائی۔ بالکل نہیں۔ انہوں نے نیو یارک کے عام شہریوں کے اصل مسائل پر بات کی، یعنی مہنگائی، مکانوں کے کرائے، انسانی حقوق کا تحفظ۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں، ہندوؤں اور یہاں تک کہ بہت سے انصاف پسند یہودیوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ حامد میر امریکی نظام کی کون سی خوبی کو اس جیت کی وجہ قرار دیتے ہیں؟ ہم میں قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا کی جیت ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ امریکی معاشرے میں بہت سی خامیاں ہوں گی، لیکن وہاں کا جو نظام ہے وہ اپنے تمام شہریوں کو، چاہے ان کا رنگ، نسل یا مذہب کچھ بھی ہو، برابر کے حقوق دیتا ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ اسی نظام کی طاقت تھی کہ ایک سیاہ فام براک اوباما ملک کا صدر بن سکا، اور اسی نظام کی بدولت زہران ممدانی جیسا ایک مسلمان نوجوان نیو یارک جیسے اہم شہر کا میئر منتخب ہو گیا۔ وہ اس کی ایک اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں کی عدالتیں اتنی آزاد اور طاقتور ہیں کہ سابق صدر ٹرمپ بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اور انہیں عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ آخر میں حامد میر کے مطابق اس پورے کالم کا سب سے اہم پیغام کیا ہے؟ حامد میر کا جو حتمی پیغام ہے، اور میرے خیال میں سب سے وزنی پیغام، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ میں اصل فرق آئین کا یا ٹیلنٹ کا نہیں ہے، اصل فرق فارم 47 کا ہے۔ یہاں فارم 47 سے ان کی مراد وہ مبینہ انتخابی دھاندلی ہے جہاں عوام کے ووٹوں کے نتائج کو بدل دیا جاتا ہے۔
حامد میر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان کا آئین امریکہ سے بھی بہتر ہو، لیکن یہاں کی حکمرانہ اشرافیہ آئین اور قانون سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ زور دے کر یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں زہران ممدانی سے بھی زیادہ قابل اور ذہین نوجوان موجود ہیں، لیکن وہ کبھی الیکشن جیت ہی نہیں پاتے کیونکہ یہاں کا انتخابی نظام شفاف نہیں۔ تو حامد میر کے مطابق جب تک پاکستان میں زہران ممدانی جیسے نوجوانوں کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے آگے آنے کا موقع نہیں ملتا، تب تک کوئی بھی حکمران یا کوئی بھی آئینی ترمیم اس ملک کو عظیم نہیں بنا سکتی۔ اگر آپ نے یہ کالم پڑھا ہے تو کمنٹس میں بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی گفتگو میں۔